اور یہ سوال حضرت شاید یہ بھی حل ہو جائے کہ آج کے اس دور میں جہاں پہ ہم اپنے بچے اور بچیوں کے لیے اچھے رشتے تلاش کرتے ہیں، وہیں پہ یہ بھول جاتے ہیں کہ اچھا رشتہ ہے کون۔ ہم یہ ہے کہ سنی صحیح العقیدہ رشتے تلاش کرنے کے بجائے کسی غیر کے ہاں جا کر کے رشتہ کر دیتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے لیے مناسب رشتہ یہی ہے۔ تو جو لوگ باطل فرقے کے یہاں رشتہ کر رہے ہیں، یعنی کہ سنی صحیح العقیدہ کے علاوہ وہابی، دیوبندی یا اور بھی جو لوگ اہل حدیث وغیرہ کے یہاں رشتے کر رہے ہیں، تو وہ کس حد تک درست ہے، اور ہمارے سنی صحیح العقیدہ جو لوگ کرتے ہیں ان کے لیے کیا مطلب یہ ہے کہ پیغام آپ دینا چاہیں؟ پیغام صاف ہے، اور یہ میں کوئی اپنا پیغام نہیں دوں گا۔ آپ خود جانتے ہیں مفتیان کرام سرکار اعلیٰ حضرت اور تمام تر علماء اہل سنت کا فتویٰ یہی ہے کہ یہ جتنے بھی لوگ بدعقیدہ ہیں، وہابی ہوں، دیوبندی ہوں، نیچری، قادیانی، سب کے سب یہ مسلمان نہیں ہیں بے شک۔ اور ان سے نکاح کرنے سے، میں تقریر میں ایک جملہ کہہ دیتا ہوں، پتہ نہیں کس حد تک یہ صحیح ہے، کہ میں تو کیا اگر غوث پاک بھی نکاح پڑھا دیں تو نکاح نہیں ہوگا، بے شک کبھی نہیں۔ اور پوری زندگی نکاح کے بغیر اگر وہ رہ رہی ہے تو اس کا کیا ہوگا، وہ کہنے کی بات نہیں ہے، آپ سمجھ سکتے ہیں اس کو۔ اس لیے اچھا لڑکا اچھا رشتہ، مطلب یہ کہ سب سے پہلی چیز دینداری ہونی چاہیے۔ بے شک۔ اگر دینداری نہیں ہے تو چاہے کچھ بھی ہو، ایک اچھا رشتہ نہیں ہو سکتا۔ وہ شادی کے لیے جیسے کہ حضور نے فرمایا نا کہ 4 کوالٹی کو دیکھو، جی، ان کو 4 چیزیں دیکھی جاتی ہیں، ان میں سے دین والی کو ہمیں ترجیح دینی ہے نا، کہ حسن جمال، مالدار، خاندانی، ہے نا، یہ ساری چیزیں نہیں دیکھنی ہمیں، ہاں بلکہ دینداری کو دیکھنا دیکھنا۔ ہے۔ تو اب یہ لوگ سمجھ بیٹھے ہیں کہ کہیں نہ کہیں یہ بھی ایک شبہات ہے حضرت، کہ نماز تو وہ لوگ بھی پڑھتے ہیں، روزہ وہ لوگ بھی رکھتے ہیں، مسجد وہ لوگ بھی آتے ہیں، ٹوپی داڑھی وہ لوگ بھی لگاتے ہیں، تو آخر بات کہاں گڑبڑ ہوتی ہے کہ مطلب یہ لوگ مولانا لوگ منع کرتے ہیں کہ اس کے پاس رشتہ نہیں کرنا ہے، سلام نہیں کرنا ہے، کلام نہیں کرنا ہے، کیونکہ یہ بات بالکل واضح ہونی چاہیے نا حضرت اس میں اگر آئیں گے تو پھر آپ وہیں پہنچ جائے گا، آپ پھر کہیں کہ آپ مولویوں کے بارے میں بول رہے ہیں۔ ذمہ داری ہماری تھی لوگوں کو بتانا کہ ہم کیا ہیں، وہ کیا ہیں، فرق سمجھانا۔ ہم نے یہ بتا دیا لوگوں کو، وہ سلام نہیں پڑھتے، ہم سلام پڑھتے ہیں، وہ 11ویں کا نیاز نہیں کرتے، ہم نیاز کرتے ہیں۔ یہ جو بنیادی فرق ہیں، اگر ہم وہ آج بھی لوگوں کو صاف صاف بتا دیں تو کہنے کی ضرورت نہیں پڑے گی کہ ان کو سلام مت کریں۔ حالانکہ میں سمجھتا ہوں کہ سنی سے سنیت ہونے کے لیے سلام پڑھنا کوئی ضروری نہیں ہے، بالکل یہ سارے اختلاف ہی نہیں ہے کہیں۔ اس ضروریات اہل سنت میں سے یہ ہے ہی نہیں ہے۔ اگر ضروریات اہل سنت کوئی سمجھ لیں کہ ہے کیا، تو ان میں بالکل فاتحہ درود نہیں آتے ہیں، بالکل۔ لیکن اصل جو سمجھ ہے کہ جو فاتحہ نہیں کرے گا وہ دیوبندی ہے، جو محرم کا کھچڑا نہیں کھائے گا وہ دیوبندی ہے، جو تعزیہ نہیں نکالے گا وہ دیوبندی ہے۔ اسی لیے تو ہم لوگوں کو بھی وہاں بھی کہا تھا، اسی لیے تو کہیں کہ مطلب یہ ہے کہ ہم لوگوں نے محرم کے خلاف ایک جہادی علم کو بلند کیا، تو ظاہر سی بات ہے جہاد سے بھی کم نہیں کیا۔ تو ایسے مسائل کو رکھنا جہاں پہ عوام الناس برسوں سے کرتے چلی آ رہی ہے، ان کو ان کے محلے میں جا کر کے کھڑے ہو کر کے مسئلہ بتا دینا، یہ کوئی جہاد سے بھی بڑا کوئی ہے نہیں، سوری نا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ لوگ بھی اسی بنیاد پر ہم لوگوں کو وہابی اور دیوبندی کا ٹھپا لگایا تھا، کیونکہ ان لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ وہابی اور دیوبندی کہتے کسے ہیں، ان کے عقائد کیا ہیں، ہمارے عقائد کیا ہیں، اور یہ صرف فاتحہ اور درود اور سلام کا جھگڑا نہیں ہے، بلکہ یہ عقائد کے تعلق سے یہ بات ہے، ٹھیک ہے نا؟ ان کے عقائد کیا ہے آپ جاننے کی کوشش کریں، علماء سے رابطے کریں، تو جو لوگ رشتہ کرتے ہیں تو یقیناً انہیں رشتہ ہرگز نہیں ہو ہی نہیں سکتا۔ وہ کر دیں، لے جائیں، بیٹیوں کو دے دیں، لیکن یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ بہت سارے لوگ حضرت یہ کہتے ہیں کہ رشتہ تو کر لیتے ہیں، لیکن کہتے ہیں کہ سنی مولانا سے نکاح پڑھوا لیں۔ تو وہی تو میں بولا ابھی، سنی مولانا کیا، دنیا کے جتنے سارے پیر صاحب سب کو ملا کے نکاح پڑھوا لیں، نہیں ہوگا پھر بھی، ممکن ہی نہیں ہے۔ عقیدہ ٹھیک نہیں ہے، ایمان ہی نہیں ہے۔ جیسے وہ شریعت میں ان کا حکم تو مرتد ہے نا، ہاں مرتد، وہ مرتد ہے، مرتد کا خود مرتدہ سے بھی نکاح نہیں ہوتا جی۔ تو ہم تو پھر بھی سنی صحیح العقیدہ ہیں۔ اگر کوئی بندہ نکاح پڑھا لے تو حضرت نکاح پڑھا لے تو ظاہر سی بات ہے اس کے جو احکام ہے کتابوں میں مرقوم ہے، کہ جو جانتے بوجھتے ہوئے کہ وہابی تھا اور پھر نکاح پڑھا دیا، تو ظاہر سی بات ہے اس کو خود بھی پھر نکاح پڑھنا پڑے گا، توبہ تجدید ایمان کرنا پڑے گا، اس میں کیا ہے۔ چلیے ماشاء اللہ۔